امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات مومنین کرام، یہ شب جو شب نیمہ شعبان کے نام سے شہرت رکھتی ہے، یہ سال کی جو مبارک ترین راتیں ہیں ان میں سے دوسری رات ہے، اور یہ شب ولادت باسعادت حجت دوراں امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی شب ہے۔ سال کی راتوں میں دو راتیں بڑی مبارک اور بڑی اہمیت والی ہیں، ایک شب قدر لیلۃ القدر اور دوسری شب نیمہ شعبان، یہ رات اس لیے کہ ان دونوں راتوں کی جو نسبت ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو 1000 مہینے سے افضل بہتر ہے۔ اس شب کا تعلق خاتم الانبیاء کے ساتھ ہے، اور شب قدر کے بعد یہ شب نیمہ شعبان، یہ سال کی دوسری مبارک ترین رات ہے کہ اس کا تعلق خاتم الاوصیاء کے ساتھ۔ ویسے سرکار دو عالم کے بعد ہر شب قدر کا تعلق بھی امام زمان کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سورہ مبارکہ قدر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ شب قدر وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ اور روح الامین تمام انسانوں کے تمام امور کی تقدیر لے کر زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
دیکھیے امور کی تقدیر رب فرماتا ہے، لیکن اس جو تقدیر لکھی جاتی ہے انسان کی شب قدر میں، اس پر دستخط زمانے کے امام کے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے حجت۔ آقا کا ایک لقب کیا ہے؟ ہر امام اپنے زمانے کی حجت ہے، حجت اللہ۔ اور حجت کا فلسفہ جانتے ہو؟ حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت اللہ نہ ہو، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو یہ زمین فاسد ہو جاتی اور اہل زمین زمین میں دھنس کے برباد ہو جاتی۔ لساخت الارض باہلہا، زمین اہل زمین سمیت یہ ختم ہو جاتی اگر حجت اللہ نہ ہو۔ توجہ کیجئے، جمعہ کے خطبے میں جو خطیب جمعہ یہ جملہ پڑھتا ہے اس کا یہی معنی ہے بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ یہ ارض و سما جو قائم ہیں یہ اسی حجت خدا کے صدقے میں قائم۔ یہی فرمان ہے رسول اللہ کا، حجت نہ ہو تو ارض و سما فاسد ہو جائیں۔ اور حجت معصوم نے فرمایا الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، اس کائنات کی بقا کے لیے حجت کا وجود ضروری ہے۔ لنگر زمین و آسمان حجت خدا ہے۔ مولا میر فرماتے ہیں حجت قبل الخلق، کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی حجت کا وجود آیا۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہاں آیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حجت خدا کا ہو۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور نور کو جب خلق فرمایا تو رب نے اس اول حجت سے کیا فرمایا تھا؟ لولا کا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، احمد اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا میں کائنات کو پیدا۔ قدردان بیٹھے ہو، طلاب عزیز بھی تشریف فرمائیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک یہ حدیث قدسی ہے، اور معروف اتنے ہے کہ سب کو آپ کو آتی ہے حدیث، لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، آپ کو خلق نہ کرتا، کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جس بندے کے اس حدیث قدسی پر ایمان ہے، توجہ کیجئے، دو باتیں اس حدیث قدسی کا لازمہ ہے جو اسے ماننا پڑتی ہیں۔ وہ لازمہ سنیے، لولا کا لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ محبوب جب آپ نہیں تھے تو کائنات بھی نہیں تھی، اور دوسرا لازمہ یہ ہے جب آپ نہیں ہوں گے تو کائنات بھی نہیں ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا محمد کائنات کی علت محدثہ بن کے آیا تھا، آخری محمد کائنات کی علت مبقیہ بن کے پردہ غیبت میں موجود۔ وہ ہے الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، سب سے آخری ہستی جو اس دنیا سے جائے گی وہ بھی حجت ہو، اس لیے کہ حجت کے بعد تو پھر کائنات رہے گی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں محترم سامنے؟ اور پھر حجت کا فلسفہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج شب جو ہے نا یہ آقا صاحب العصر کی ولادت بسعادت کی شب ہے، تو آج درود پڑھیں تو آخر میں وعجل فرجہم
یہ دعائیہ جملہ ہے، اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ نے نام سنا ہے صاحب الغدیر عبد الحسین امینی آیت اللہ العظمیٰ، جنہوں نے ایک حدیث غدیر پر، حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا پر 22 جلدیں کتاب الغدیر لکھی، جن میں 11 جلدیں مفقود ہو گئی تھی، 11 جلدیں موجود ہیں الغدیر، ایک حدیث ولایت پر۔ بات آ گئی ہے تو میں ضرور کروں گا۔ اور اس ایک حدیث ولایت پر جو یہ کتاب لکھی کئی جلدوں میں، پتہ ہے کتنا عرصہ لگا؟ 50 سال۔ یہ علامہ امینی کی 50 سال کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے الغدیر۔ اور جانتے ہو اس کتاب کے لکھنے میں علامہ امینی نے 50 سال گزارے، جس زمانے میں آج تو بھائی انٹرنیٹ آ گیا ہے، آج تو اس موبائل میں لاکھوں کتابیں تمہاری مٹھی میں آ گئی ہیں۔ جس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، انہوں نے شام کے ملک شام کے حلب میں، کل میں پڑھ رہا تھا، حلب میں، دمشق میں، اچھا عراق کے اندر بغداد، نجف، کربلا، سامرہ کے کتاب خانے چھانے، انہوں نے ایران میں تہران، مشہد، قم، اصفہان کے کتاب خانے چھان مارے، انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان میں لکھنؤ، حیدرآباد، دکن اور دلی، بمبئی کے کتاب خانے چھان مارے، اور پتہ نہیں دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر کیا، اور 40 سال، معذرت چاہتا ہوں 50 سال کی محنت کے نتیجے میں کتاب الغدیر لکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، خدا کے لیے انصاف کیا کرو، مر جانا ہے، تم سے بھی پوچھا جاتا تھا، انتظار کر رہے وہ ہستی آئے اور انصاف کرے، ہم خود انصاف کریں گے تو پھر امام کے انتظار کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ جب ہم خود انصاف نہیں کریں گے تو پھر اس انصاف کرنے والے کے انتظار کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اے خدا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سنو میری بات جو عرض کر رہا ہوں۔ ولایت، آج تو ہر بندہ ولایت کا ٹھیکیدار، ولایت کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ولایت کے نام پہ دنیا کمانے والے اور ہیں، ولایت کے نام پہ زندگیاں صرف کرنے والے اور ہیں۔ ایک حدیث، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ولایت 50 سال زندگی کے صرف کیے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ علامہ امینی وہ فرماتے ہیں اپنی ایک تحریر میں کہ جو بندہ اس غیبت کے زمانے میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ساتھ پھر وعجل فرجہم، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کا یہ جملہ پڑھے، فرمایا میں اس کو اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کر لوں گا۔ ایک مرتبہ پھر بھی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حجت، فلسفہ حجت کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واسطہ فیض الہی حجت ہے۔ جو فیض مبدأ حق سے بندگان تک پہنچتا ہے وہ حجت کے واسطے سے پہنچتا ہے۔
وہ حجت کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ بے یمن ہی روز کل ورا کا یہی معنی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ما ينزل من اللہ فعلى ایدیہم وما يعرج الى اللہ فعلى ایدیہم، اللہ کی طرف سے جو فیض بھی بندوں کے لیے آتا ہے پہلے حجت کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر حجت کے وسیلے سے کائنات تک پہنچتا ہے۔ وما يعرج الى اللہ فعلى ایدیہم، اور بندگان خدا کے جو اعمال، جو عبادات بارگاہ خدا تک پہنچتی ہیں، پہلے حجت کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، پھر حجت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ شب یہ حجت اللہ سے نسبت رکھتی ہے۔ میں اس شب کی مناسبت سے آج چند ہستیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہم آپ کی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آخری دین کو بچانے والا اور حفاظت کرنے والا آپ کو مبارک ہو۔ جو دین آپ لائے اس کا آخری محافظ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مبارک دیتے ہیں، یا علی آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کی ذوالفقار کا وارث دنیا میں آ گیا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، آقا آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے خون کا انتقام لینے والا اس شب میں دنیا میں آ گیا۔ اور آپ سب مومنین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا آخری امام اس شب میں دنیا میں آئے۔ صلوات پڑھو مل کے بلند آواز سے۔ آقا کی شب ولادت ہے۔ جانتے ہو کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا سامرہ میں کیوں بلایا گیا تھا امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام، سامرہ کی زندگی ایک قید کی زندگی تھی، نظر بندی کی زندگی تھی، اور جب سے دونوں امام مدینہ سے آئے پھر سامرہ سے نکلنا نصیب نہ ہوا۔ کیوں؟ عباسی حکمرانوں نے یہ سن رکھا تھا رسول اللہ کی اس حدیث کو، میرا بیٹا مہدی آئے گا، یملأ اللہ بالارض قسطا وعدلا کما ملت ظلم و جورا، ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و جور مٹ جائے گا، عدل اور انصاف اور امن سے دنیا پر ہو جائے گی۔ تو امام ان کی کوشش عباسیوں کی یہ تھی کہ وہ مہدی دنیا میں آئے، حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہونا ہے اور ہم اس کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ مشرک اور کافر تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ امام پر پابندی، حجت خدا نے دنیا میں آنا تھا، پروردگار نے اس راز کو راز بھی رکھنا تھا۔ 14 شعبان المعظم کا دن گزرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، آل محمد کے گھرانے میں چند بیویاں جو بڑی عزت و عظمت والی ہیں، ان میں ایک جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، 4 اماموں سے رشتہ ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ، امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی صاحب الزمان کی دادی۔ آل محمد کے گھرانے میں یہ وہ بیوی ہے جس کو امام عسکری علیہ السلام نے حضرت حجت کی ولادت کے راز کا ہم راز بنایا۔ 14 شعبان المعظم کا دن گزرا،
جناب حکیمہ خاتون امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آ گیا، جو کہ سارے ماہ شعبان کے روزے رکھنے مستحب ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون نے امام عسکری علیہ السلام کے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں آج رات آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں، اس لیے کہ آج حجت خدا کی آمد کی شب ہے، آج حجت خدا کے ولادت باسعادت کی شب ہے۔ یقین فرمائیے لفظوں کا روایت کا ذمہ دار ہوں۔ جناب حکیمہ خاتون نے حیران ہو کے پوچھا، بیٹا تمہارے کس حرم سے حجت خدا کی آمد ہے؟ فرمایا نرجس خاتون کے بدن سے۔ بی بی حیران ہو گئی، فرمایا بیٹا میں تو نرجس میں بچے کی ولادت کے آثار ہی نہیں پاتے۔ اب بعض اس طرح کی روایات سے اب کیا کیا جائے، لوگوں کی برداشت تو پھر جو احادیث سے مطلب وہ نتیجہ نکالتے ہیں، اب اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا کہ کوئی کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ اب اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ امام کی ولادت ہی نہیں ہوتی۔ اور خدا کے بندو، ایک امام موسیٰ کاظم کی کتنی اولادیں ہیں؟ 18 بیٹے 19 بیٹیاں، امام صرف ایک ہے۔ جی ایسا ہے یہ نہیں؟ کتنی اولادیں ہوں گی؟ 37 اولادیں ہوگی نا۔ 37 میں ایک امام معصوم ہے، ایک نازل ہوا ہے، باقی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ مولا علی علیہ السلام کے معروف 18 بیٹے، مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے امام اور معصوم تو 2 ہی ہیں، 2 نازل ہوئے باقی پیدا ہوئے۔ اگر نازل ہی ہوتے ہیں تو پھر حادثہ کہاں سے ہوا، پیدا ہونا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صلوات پڑھو سارے۔ جو سادات بیٹھے ہو، او بھائی جان اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، جناب صاحب العصر علیہ السلام کی ولادت کے راز کو اللہ نے راز رکھا، اس لیے کہ گھر میں جاسوس دائیاں مقرر تھیں، زمانہ دشمن تھا، سامرہ میں قید رکھنے کا فلسفہ یہ تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ سے فرعون کو ڈرایا گیا کہ موسیٰ آئے گا، پھر موسیٰ آیا یا نہ آیا؟ اس وقت بھی عورتیں وہ گھروں میں معمور تھیں جو مطلب بتائیں فرعون کی حکومت کو کہ کسی گھر میں امید سے کوئی مستور ہے اور کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ مومنین کرام، یہ راز الہی ہے۔ یاد رکھیے ایک بات ذرا یاد رکھیے، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اسباب و مسببات کہلاتا ہے۔ توجہ چاہ رہے ہو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور بھائی ہمارے ماں باپ کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو ہم کہاں آتے دنیا میں؟ بولو، ہماری ولادت کا سبب ہمارے ماں باپ کی شادی بنا یا نہیں بنا؟ لیکن وہ جو اسباب کا خالق ہے نا، وہ اسباب بنا کے خود کبھی کبھی اس قانون کو توڑ کے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم مجبور ہیں اسباب کے، وہ رب تو مجبور نہیں ہے نا، وہ تو اسباب کا بھی خالق ہے۔ وہ چاہتا ہے تو آدم و حوا کو بغیر ماں اور باپ کے بنا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ کو ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا تب بھی پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے پیدا بھی کر دیتا ہے اور دنیا کو خبر بھی نہیں ہونے پاتی کہ کوئی دنیا میں تشریف لائے۔ امام صاحب العصر کی ولادت یہ ایک راز الہی ہے۔ یہ بھی فرماتی ہیں جناب حکیمہ خاتون، میں نے یہ شب امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں گزاری اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے پاس گزاری۔ رات گزر گئی، نماز تہجد کا جب وقت ہوا میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس وقت تک ولادت کی کوئی خبر نہیں، کوئی آثار نہیں ہے۔
پھر اذان فجر کا جب وقت ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے بیٹے عسکری نے مجھ سے کوئی مذاق تو نہیں کیا، یعنی صبح صادق کا وقت ہو گیا اور بچے کی ولادت کے ابھی تک کوئی آثار نہیں۔ بی بی کہتی میرے دل میں، جناب حکیمہ فرماتی میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، ایک مرتبہ پس پردہ سے امام عسکری علیہ السلام کی آواز آئی، فرمایا پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، حجت خدا کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بی بی کہتی میں جناب نرجس کے پاس تھی، میں نے سورہ قدر کی تلاوت شروع کی، دوسری صورتوں کی تلاوت شروع کی، ایک نور کا حجاب میری نگاہوں کے سامنے چھا گیا، اور جب وہ نور کا حجاب ہٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ نرجس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ امام صاحب العصر دنیا میں تشریف لے آئے اور آقا کے کندھوں پر یہ عبارت تحریر تھی، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل یقیناً باطل مٹنے والی چیز ہے۔ اور امام صاحب العصر جل اللہ فرج الشریف نے ولادت کے بعد سب سے جو پہلا کام کیا وہ سجدہ الہی ادا کیا، اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکا دی، اور سجدہ ادا کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ، اور مولا امیر المومنین کی ولایت کی گواہی کے بعد امام حسن علیہ السلام سے لے کے اپنے بابا امام عسکری تک ایک ایک امام کی ولایت اور امامت کی گواہی دی۔ صحیح پھوپھی اماں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فرمایا پھوپھی اماں میرے پاس لائیے میرے بیٹے۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اور اپنا لعاب امامت چسایا اپنے بیٹے امام صاحب العصر وسلم۔ سامعین گرامی، آج اس امام کی ولادت کی شب ہے کہ 14 معصومین علیہم السلام میں سے، غور سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، 14 معصومین علیہم السلام میں سے 5 تن پاک کے بعد جس امام کی، جس معصوم کی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ تمام ائمہ سے زیادہ ہے، وہ تیرے زمانے کا امام ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اور یقین کرنا دوستو، ہم اس رب کریم کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج شب عبادت ہے، آج بارگاہ رب العزت میں سر جھکا کے اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کیجئے کہ جس کریم اللہ نے پہلے محمد کا امتی بنایا، آخری محمد کی ریت بنایا۔ جس امام معصوم کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہونا، سب سے زیادہ عظمت ہے 5 تن پاک کے بعد زمانے کے امام۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنے بیٹے مہدی کا تذکرہ فرماتے تھے، سرکار کی حدیث ذمہ دار ان لفظوں کا، طوبیٰ لمن لقیہ و طوبیٰ لمن احبہ، پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا خوش نصیب ہے، لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو مہدی کا دیدار کریں گے، اور لائق مبارکباد اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے بیٹے مہدی سے محبت کرنے والے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہا ہے۔ صرف آپ انتظار نہیں کر رہے امام صاحب العصر والزمان کا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے 2 جملے سناتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام یوں زمین پہ بیٹھے خط کھینچ رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے ہیں۔
اور ایک جملہ فرمایا، آہ یا شوقا الی رؤیتہم فی حال ظہور فی حال حضور دولتہم، آہ آہ میں علی کس قدر مشتاق ہوں کہ کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے بیٹے مہدی کی حکومت عدل کو دیکھوں۔ یبنا خیرت الاماء، مولا علی اپنے بیٹے مہدی کو یاد کر خطاب کر رہے ہیں، یبنا خیرت الاماء متا تنتظر و ننتظر، اے کائنات میں بہترین کنیز کے فرزند، ہم کب تک تیرا انتظار کریں گے۔ ہائے علی کس قدر مشتاق ہے کہ میں اپنے بیٹے مہدی کی حکومت کو دیکھوں، کب حکمرانی آل محمد کی قائم ہوگی اس دن۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ سناتا ہوں۔ امام حسن آپ جانتے ہیں کہ آقا کا ظہور تو خانہ کعبہ سے ہوگا، لیکن امام صاحب العصر اپنا دارالحکومت اپنے جد امیر المومنین کی طرح کوفہ کو قرار دیں گے۔ یہ نجف اشرف یہ دارالخلافہ ہوگا اس آل محمد کی حکومت میں۔ امام صاحب العصر اسے دارالخلافہ قرار دیں گے کوفہ کو۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سنیے گا جملہ بڑا، امام نے فرمایا تھا مدینے میں میرا گھر ہو اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے کوفہ میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ مل جائے۔ اور پھر فرمایا امام صاحب العصر طوبی لمن ادرک ایامہ وسمع کلامہ، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مہدی کے زمانے کو درک کریں گے اور مہدی کی گفتگو کو سنیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ بلند صلوات پڑھو یار، آج کی شب میں صلوات نہیں پڑھیں تو کب پڑھیں؟ وعجل فرجہم وعجل فرجہم، اس کو درود کا حصہ بنائیے تاکہ کتاب الغدیر کے ثواب میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ پھر صلوات پڑھو بلند آواز۔ وعجل فرج۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب اصحاب کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں عاشور کی شب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، پھر دنیا پر آل محمد کی حکمرانی حکومت قائم۔ سب ائمہ نے یاد کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے، رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار مذہب تشیع، جن کے بارے اغیار نے کہا تھا قد مالت دنیا علمہ و فقہہ، امام جعفر صادق نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے قائم کا مہدی کا ذکر کر رہے تھے، کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا یا آئے گا؟ امام نے فرمایا آئے گا، پھر ایک جملہ فرمایا ذمہ داری سے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، کاش اگر میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا۔ اب اندازہ ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی جس کی نوکری کو خدمت کو اپنے لیے شرف جانے، وہ تیرے زمانے کا امام، وہ یوسف زہرا۔ امام جواد علیہ السلام اپنے بیٹے قائم کو یاد کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں جب زندان میں تھے اپنے بیٹے مہدی کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تمام ائمہ میں پنجتن پاک کے بعد تمام معصومین میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جس ہستی کا ہے وہ تیرے زمانے کا ہے۔
سرکار کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کے نام پر ان کا نام رکھا گیا، لیکن آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ ایک لقب آقا کا ہے صاحب العصر، صاحب الزمان۔ توجہ، زمان اور عصر، زمانہ اس کے مالک، زمانے کے صاحب۔ دیکھیے ارباب دانش، ایک ہوتا ہے زمان، ایک ہوتا ہے زمانی۔ زمانی کون ہوتا ہے؟ جو زمانے میں قید ہے۔ ہم زمانی بھی ہیں، ہم مکانی بھی ہیں۔ ہم زمان و مکان کی قید میں ہیں۔ آج اگر شب نیمہ شعبان ہم چنیوٹ کی مسجد صاحب الزمان میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم فیصل آباد، لاہور یا کربلا، نجف تو نہیں بیٹھے نا۔ ہمارا وجود اس مکان میں قید ہے اور اس زمان میں، آج کی تاریخ میں یہاں پر ہے۔ ہم زمانی کہلاتے ہیں، زمانہ ہم پر حاکم ہے۔ توجہ، زمان کسے کہتے ہیں؟ زمان، وقت یا زمان یا زمانہ ایک ہی چیز ہے۔ وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت۔ یہ شمس و قمر کی جو حرکت ہے، جو منظومہ شمسی کی حرکت ہے، اس کے نتیجے میں وقت پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں زمانہ پیدا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، ہاں جی، چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے سورج کے گرد، اور زمین کی حرکت دو طرح کی حرکت ہے، ساری واضح بات۔ اس سے وقت پیدا ہوتا ہے، شب و روز جو بنتے ہیں، دن رات جو بنتے ہیں، یہی زمانہ کہلاتا ہے، اس کو وقت کہتے ہیں۔ توجہ ارباب دانش، یہ جو شمس و قمر ہیں نا، ان کی خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ الشمس والقمر یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید و یبعدان کل قریب۔ یہ شمس و قمر کی خصوصیت ہے۔ یہ شمس و قمر کی حرکت، یہ وقت زمانے کو کیا کرتا ہے؟ ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتا ہے۔ آج ہماری داڑھیاں جو سفید ہو گئیں، ہاں جی، کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کا، کوئی اس سے زیادہ کا، یہ ہمیں اس حالت پر، اس سٹیج پر کس نے پہنچایا ہے؟ زمانے نے۔ بولو یار، زمانے نے پہنچایا نا۔ ہم پہلے دن تو ایسے نہیں تھے، بچہ پیدا ہوا، پھر وقت گزرتا گیا، وہ زمانہ بالآخر اس نوبت پر لے آیا، وہ زمانہ لے کے آیا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتا ہے۔ یہ جو کھنڈرات دیکھتے ہو، یہ جو ہڑپا کے آثار دیکھتے ہو، یہ جو مونجو دڑو کے آثار دیکھتے ہو، یہ پہلے دن سے تو ایسے نہیں تھے۔ ہاں جی، ماہرین آثار قدیمہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ دنیا کی بہترین تہذیب تھی، خوبصورت بلڈنگیں تھیں جو آج کھنڈر بن گئیں۔ بولو، تو ان خوبصورت بلڈنگوں کو کھنڈر کس نے بنا دیا؟ زمانہ۔ بچے کو بوڑھا کون کر دیتا ہے؟ زمانہ۔ اچھا، دوسری خصوصیت زمانے کی یہ ہے کہ نزدیک والی چیزوں کو دور لے جاتا ہے، دور والی چیزوں کو نزدیک لے آتا ہے۔ میرے باپ دادا مجھ سے دور چلے گئے، کون لے گیا؟ زمانہ۔ میرے بیٹے، میرے پوتے نواسے آج میرے قریب آ گئے، میرے سامنے، انہیں کون لے آیا؟ زمانہ۔ تو سامعین گرامی، زمانے کی یہ خصوصیات ہیں، نئی چیز کو پرانا کرتا ہے، دور والی چیز کو نزدیک لے آتا ہے، نزدیک والی چیز کو دور لے جاتا ہے، یہ زمانہ۔ لیکن یاد رکھنا، زمانہ اس میں اثر کرتا ہے جو زمانی ہو، زمانہ اس میں اثر کرتا ہے جو زمانی ہو، اس میں اثر نہیں کرتا جو صاحب الزمان ہو، جو زمانے کا بھی مالک ہو، جو زمانے کا بھی وارث ہو، جو زمانے کا بھی صاحب ہو، زمانہ اس میں اثر
نہیں کرتا وہ صاحب الزمان ہے۔ اور یہ ائمہ میں سے خصوصیت صرف 12ویں آقا کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب اپنے بیٹے قائم کا تذکرہ کر رہے تھے تو حضرت سے پوچھا گیا جب حضرت کا ظہور ہوگا تو اس وقت نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یکون شیخ السن و شاب المنظر، امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے سن و سال تو بہت زیادہ ہوگا، عمر تو بہت بڑی ہوگی، لیکن دیکھنے میں جوان نظر آئیں گے، اور جب تک خدا چاہے گا وہ حکومت کریں گے اور جوان رہیں گے، اس لیے کہ زمانہ ان میں اثر نہیں کرے گا، وہ زمانی نہیں ہے، وہ صاحب الزمان۔ وہ زمانے کے بھی صاحب ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 سال کا ایک جوان مکمل امام صاحب العصر علیہ السلام اس کی طرح نظر آئیں گے۔ اور آج دنیا کہتی ہے، کل بھی میں نے ایک اشارہ کیا جی جن کے پاس لمبی عمر پر دلیل نہیں، انہوں نے کہا پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ اور یار مجھے یہ بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی زندگی تھی؟ کتنی؟ 2500 سال۔ عجیب بات ہے، جو مسلمان نوح کی زندگی 2500 سال ماننے کو تیار ہے، نبی پاک کے آخری جانشین کی ابھی تو 1300 سال بھی نہیں ہوئے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات کو۔ ہے نا عجیب بات؟ نوح علیہ السلام کی 2500 سال مان لی زندگی، لیکن امام صاحب العصر جو نوح کے بھی وارث، وہ کیسے زندہ ہیں جی؟ وہ اتنے 100 سال سے کیسے زندہ ہیں؟ تم کیسے زندہ ہو؟ یاد رکھنا زندگی کے لیے نہ صحت بنیاد ہے، نہ جوانی بنیاد ہے۔ ہاں مجھے یہ بتاؤ، صحت مند لوگ نہیں مر جاتے؟ وہ لوگ جوان نہیں مر جاتے؟ تو تم زندہ جو ہو پھر کیوں زندہ ہو؟ نہ جوانی کی بنیاد پر، نہ صحت کی بنیاد پر، نہ یہ اس لیے تم زندہ ہو کہ تم حفظان صحت کے اصولوں پر بڑا عمل کرتے ہو۔ صرف ایک ہی جواب ہے، خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے تو زندہ ہو۔ خدا نے زندہ رکھا ہوا ہے تو جو اللہ نو کو 2500 سال زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنی آخری حجت کو کئی ہزار سال زندہ رکھنا چاہے تو قادر نہیں ہے۔ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ او بھائی علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ میں نے تم نے زندہ نہیں رکھا، وہ اللہ کی آخری حجت ہے، اللہ نے آخری حجت کو زندہ رکھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لینا، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں تھے، بولو، اور مچھلی کے شکم میں سمندر کی تہہ میں مچھلی، مچھلی کے شکم میں یونس اللہ کی تسبیح کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح جو ہے ذکر یونسیہ کہلاتی، یونس علیہ السلام کا ذکر، اور بڑی مجرب ہے یہ تسبیح، اتنی مجرب ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یونس نے مچھلی کے شکم میں یہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت وظنون اذ ذهب مغاضبا، ساری آیت تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو ہی تسبیح کی، رب کریم نے اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ۔ یہ فا تشریح کے لیے آتا ہے، ادھر یونس نے تسبیح کی، رب فرماتا ہم نے فوراً یونس کی دعا کو مستجاب کر لیا، فوراً۔ اس لیے کہتے ہیں ذکر یونسیہ کا بڑا اثر ہے، بہت مؤثر ہے۔ ادھر دعا کی، رب نے مستجاب کر لی۔ مچھلی نے کنارے پہ لا کے اگل دیا، حضرت یونس کو
اگل دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، سمندر کے اندر مچھلی کے شکم میں یونس، کوئی ہیں زندہ رہنے کے امکانات؟ 40 دن تک مچھلی لیے پھرتی رہی۔ جو اللہ وہاں زندہ رکھ سکتا ہے اس دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتا۔ جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، قرآن اٹھا کے دیکھ لینا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتا۔ او بھائی قیامت تک مچھلی رہتی تو یونس بھی مچھلی کے شکم میں رہتا۔ اگر اللہ ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وجہ بقائے کائنات کو اللہ لمبی زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھو محمد۔ جی اللہ فرما رہا ہے میں قیامت تک اسے مچھلی کے شکم میں رکھتا۔ میں نے تو انہیں زندگی دینی ہوتی پھر ہم تو کسی کو مرنے ہی نہ دیتے۔ بولو، یہاں سے جواب دے کہ فیصل آباد لے جاؤ، فیصل آباد والے کہتے ہیں اسلام آباد لے جاؤ، اسلام آباد والے کہتے ہیں لندن لے جاؤ، وہاں سے پھر تابوت آ جاتا۔ بچا لیا تم نے؟ وہ ذات ہے بچانے والی۔ صلوات پڑھو سارے غلام نواز۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ حضرت کا ایک لقب صاحب العصر والزمان، القائم، الحجت، اور امام غائب۔ اچھا ایک بات اور سنیے، وہ کہتے ہیں جی امام غائب کا کیا فائدہ؟ یہی رسول اللہ سے سوال کیا زندگی میں جب حضرت فرما رہے تھے میرا بیٹا مہدی آئے گا، اس کی غیبت کا زمانہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر امام غائب کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جس طرح سورج پر بادلوں کے پیچھے ہو نا، سورج اگر بادلوں کی اوٹ میں رہ کر بھی کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے، میرا بیٹا مہدی پردہ غیب میں رہ کے بھی دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب بھائی سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کائنات کی بقا اسی یوسف زہرا کا صدقہ ہے۔ کائنات کو رزق مل رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، یوسف زہرا کا صدقہ ہے۔ یہ فائدہ نہیں؟ سبب بقائے کائنات امام صاحب العصر والزمان۔ اور پھر جو غیب پر توجہ کیجیے، خداوند عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی صفات جو بیان کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا متقی ان کی پہلی صفت یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ کرنا، جتنی غیب کی چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، سب سے آسان امام زمانہ جو غائب ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ سب سے آسان غائب یہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات غائب ہے۔ اللہ کی ذات ایسا غائب ہے، نہ ماضی میں کسی نے دیکھا نہ مستقبل میں کوئی دیکھے گا۔ بولو، وہ ایسا غائب ہے، نہ ماضی میں کسی نے دیکھا اللہ کو، نہ مستقبل میں دکھائی دے گا۔ یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ میں قابل رؤیت ہوں ہی نہیں، جو دکھائی دے جائے وہ خدا ہی نہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ جس کو نہ کسی نے ماضی میں دیکھا نہ مستقبل میں دیکھا، اس غیب پر بھی ایمان ہے۔ رسول اللہ پر ایمان ہے تمہارا یا نہیں؟ توجہ، اب رسول اللہ کو ماضی میں تو دیکھا گیا، اب پھر قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ اور ہم نے ماضی میں بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف تواتر کے ساتھ خبریں پڑھی، سرکار دنیا میں آئے، سرکار کے کلمہ گو ہوئے،
توجہ، جو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ دیدار نصیب کرے گا اپنے محبوب کا، اس رسول پر بھی ایمان۔ جنت و دوزخ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں؟ دیکھی کسی نے؟ بولو یار، ماضی میں بھی کسی نے دیکھی، حال میں بھی کسی نے دیکھی، مریں گے تو ہی دیکھیں گے جا کے، مستقبل میں دکھائی دے گی جنت دوزخ، اس پر بھی ایمان۔ تو اس غیب پر ایمان رکھنے میں تکلیف ہی کیا ہے، جس کو ماضی میں بھی دیکھا گیا مستقبل میں بھی آنے والا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ جی رسول اللہ فرما کے گئے کہ آنے والا ہے، 11 امام بتا کے گئے کہ آنے والا ہے۔ اور جب آقا کا ظہور ہوگا، میں نے کہا آقا کی عزت و عظمت سب سے زیادہ بلند مقام ہے۔ جانتے ہو کتنا بلند مقام ہے؟ کعبۃ اللہ سے ظہور ہوگا، چوتھے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ توجہ، آئیں گے نا عیسیٰ؟ چرخ چہاروں پر کائنات انتظار کر رہی ہے، تمہارے ساتھ عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوگا، شیعہ سنی سب نے لکھا، اذان کہی جائے گی، امام زمانہ فرمائیں گے عیسیٰ بھائی آگے بڑھی، عیسیٰ عرض کریں گے اے جانشین رسول آخر، میں تو صدیوں سے اس انتظار میں ہوں کہ آپ آئیں اور آپ کی اقتداء میں نماز۔ او بھائیو توجہ کرو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، امامت کا عہدہ منصب اتنا بلند ہے، عیسیٰ جیسا صاحب شریعت صاحب کتاب نبی بھی جس کے آگے کھڑا نہ ہو سکے۔ 12ویں محمد کی عظمت یہ ہے کہ عیسیٰ جیسا مقتدی بنے گا، عیسیٰ امام نہیں بنے گا، تیری بادشاہی ہے، پہلے محمد کو جس کے پیچھے چاہے تو کھڑا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ قرآن کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے کیسے فیصلے کرتے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مرحوم مجلسی نے، علامہ مجلسی نے اپنی بہار میں اور دیگر علماء نے بھی لکھا، جب آقا ظہور فرمائیں گے دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے جو خطبہ فرمائیں، ہے اجازت سنا دوں؟ یا معاشر الخلائق، او دنیا والو، من اراد منکم ان ینظر الی آدم و وصیہ شیس فہا انا ذا آدم و شیس، من اراد منکم ان ینظر الی نوح و ولدہ سام فہا انا ذا نوح و سام، من اراد منکم ان ینظر الی ابراہیم و وصیہ اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، من اراد منکم ان ینظر الی موسیٰ و وصیہ یوشع فانا ذا موسیٰ و یوشع، من اراد منکم ان ینظر الی عیسیٰ و وصیہ شمعون فہذا عیسیٰ و شمعون، من اراد منکم ان ینظر الی محمد المصطفیٰ و وصیہ امیر المؤمنین فہا انا ذا محمد و علی، من اراد منکم ان ینظر الی الحسن والحسین فہا انا ذا الحسن والحسین، من اراد منکم ان ینظر الی الائمۃ من ولد الحسین فہا انا ذا الائمۃ من ولد الحسین۔ او دنیا والو، تم میں سے جو آدم اور آدم کے وسیع شیش کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، تم میں سے جو نوح اور نوح کے وسیع سام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، تم میں سے جو ابراہیم اور ان کے وسیع اسماعیل کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، تم میں سے جو موسیٰ اور ان کے وسیع یوشع کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے، تم میں سے جو عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، تم میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیع امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، تم میں سے جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، اور تم میں سے جو اولاد حسین میں سے باقی ائمہ کی زیارت کرنا چاہے وہ مجھے دیکھے۔
اس لیے کہ میں آدم سے خاتم تک اور امام عسکری تک ہر نبی کے وصی کا اور ہر نبی کے وصی کے کمالات کا مالک وارث مہدی دنیا میں آیا۔ بس میرا بیان تمام ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ وہ کسی شاعر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اس پہ اختتام کرتا ہوں۔ منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کریم اللہ بحق امام صاحب العصر جن احباب نے بھی ان 5 روزہ جو مجالس کی معرفت امام علیہ السلام کے حوالے سے انعقاد کی، ایسے انعقاد میں جس حوالے سے جس سمجھ آیا مالک ان کے سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بابا جی کی نظیر کام میں نظر کرنا میرا اللہ، ایک اور بھائی جو بیٹھے ہیں مولا امام صاحب العصر کے صدقے میں ان کی اس تکلیف کو دور فرما، نور آل محمد کے صدقے میں ان کی آنکھوں پر نور میرا اللہ لوٹا۔ پروردگار جتنے عاشقان اہل بیت بیٹھے سب کے حالات کو پورا فرما، بیماروں کی شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما۔ میرا اللہ جتنے جہاں دست ہیں نوکری کاروبار روزگار نہیں باعزت روزگار، تمام مومنین کو وسیع حلال رزق نصیب کر۔ اس پورا شور زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام، ہر عزادار امام حسین علیہ السلام کی، ہر منتظر امام زمان کی مال جان عزت اور مسلمان عقیدے کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان نظر ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، آقا کی معرفت نصیب فرما، معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، حضرت حجت کے حامیان ناصران و قرآن منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ اے کریم اللہ بڑی مبارک شب ہے، میرا مالک تمام ملتمسین میں دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، امام صاحب العصر کے ظہور میں تعلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند کر صلوات